بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو بنت ہوا وائس کی جانب سے السلام علیکم۔ جب عبداللہ عباسی نے دمشق فتح کیا تو صرف 1 گھنٹے میں بہت سے مسلمانوں کا کثیر تعداد میں ناحق خون بہا دیا اور خلافت امیہ کی سب سے بڑی مسجد کے اندر اپنے گھوڑوں کو داخل کر دیا۔ پھر وزراء کے ساتھ بیٹھا اور بطور فخر پوچھا، کیا اب کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم لوگوں کو کسی ایسے شخص کے بارے میں علم ہے جو مجھ پر اعتراض کرنے کی جرأت رکھتا ہو؟ وزراء نے جواب دیا، نہیں۔ ہاں، اگر کوئی جواب دینے کی جرأت کر سکتا ہے تو وہ اوزاعی ہیں۔ عبداللہ عباسی نے کہا، اوزاعی کو میری خدمت میں حاضر کرو۔ تمام فوجی امام اوزاعی کو لانے کے لیے گئے۔ فوجیوں کو دیکھ کر امام صاحب نے اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہ کی۔ فوجیوں نے کہا، عبداللہ کے دربار میں آپ کا بلاوا ہے۔ امام اوزاعی نے ان سے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے میرا انتظار کرو۔ پھر اندر گئے، غسل فرمایا، کفن زیب تن کیا اور موت کے لیے خود کو تیار کر لیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اوزاعی، اب وقت قریب آ پہنچا ہے کہ تو حق بات کہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہ ڈرے۔ امام اوزاعی خود یہ قصہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ کے دربار میں داخل ہوا تو وہاں فوجیوں کا ہجوم تھا۔ ان فوجیوں کی 2 صفیں تھیں اور ہر فوجی اپنی اپنی تلوار میان سے نکال کر سونتے ہوئے تھا۔ میں تلواروں کے سائے میں چلتے ہوئے عبداللہ تک پہنچا۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں، جب میں نے عبداللہ عباسی کو دیکھا تو وہ میری نگاہ میں مکھی کی مانند حقیر تھا۔ میں نے اس وقت کسی کو یاد نہیں کیا، نہ تو اہل و عیال کو، نہ مال کو، نہ اولاد کو، بلکہ میں نے عرش الہی کو یاد کیا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ عبداللہ بن عباسی نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو اس کے چہرے سے غصے کا خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے کہا، اے اوزاعی، ہم نے جو بنو امیہ کا خون بہایا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اوزاعی نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں، شادی شدہ زانی کا، خون کے بدلے خون دینے والے کا، اور دین حق کو چھوڑنے والے کا۔ لہٰذا تم نے جن کو قتل کیا اگر ان کا شمار ان 3 قسم کے لوگوں میں ہو تب ٹھیک ہے، ورنہ ان کا ناحق خون تمہاری گردن پر ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں، یہ سن کر اس نے کوڑے کا بل کھولا اور میں نے امامہ اتار لیا، کیونکہ اب میں تلوار کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے وزراء کو دیکھا جو اپنے کپڑے سمیٹ رہے تھے تاکہ کپڑوں پر میرے خون کے چھینٹے نہ پڑنے پائیں۔ پھر عبداللہ عباسی نے سوال کیا، مال و دولت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اوزاعی نے جواب دیا، اگر حلال ہے تو بہرحال حساب دینا ہوگا اور اگر حرام ہے تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ عبداللہ عباسی نے کہا، یہ سونے سے بھرا ہوا تھیلا قبول کریں۔ امام اوزاعی نے کہا، مجھے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ایک وزیر نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ میں سونے سے بھرا ہوا تھیلا قبول کر لوں۔ چنانچہ امام اوزاعی نے تھیلا لے لیا اور اسے فوجیوں میں تقسیم کر دیا اور خالی تھیلا وہیں پھینک کر یہ پڑھتے ہوئے نکل گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔